یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کا ادب کیسا ہونا چاہیے اور اس ادب کے کیا کیا لوازمات ہیں۔ یہاں میں نے خوشحال زیدی کی کتاب سے اقتباس دیا ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں آگے۔ بچوں کی دنیا کی 5 برسوں کی عدالت کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ بچوں کے ادیب کہنے کو تو بچوں کے لیے لکھتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں جو بڑوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ خود مجھے کئی دفعہ ڈکشنری دیکھنی پڑی ہے اور پھر قلمکار سے بات کر کے مضمون کو سہل بنانے کی درخواست کرنی پڑی۔ بچوں کا ادب لکھنے والے، خصوصاً سائنسی مضامین لکھنے والے، انگریزی کی عام فہم لفظیات کو اردو میں لکھنے کی کوشش میں اتنے مشکل الفاظ لکھتے ہیں جو آسانی سے بچوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگریزی لفظ بھی ساتھ میں لکھ دیں تاکہ وہ بچہ آسانی سے اردو لفظیات کو سمجھ لے اور آئندہ اسے مشکل پیش نہ آئے۔ اردو میں سائنسی مضامین لکھنا ویسے بھی کافی مشکل ہے کیونکہ ان مضامین کی بنیاد ترجمے پر ہوتی ہے اور ترجمے سے ماخوذ مضمون میں مصنوعی پن صاف طور پر جھلک جاتا ہے۔ شمس الاسلام فاروقی، انیس الحسن صدیقی، ایم شیخ، ادریس صدیقی اور محمد خلیل موجودہ دور میں ایسے ادیب ہیں جو اردو میں عام فہم زبان میں سائنسی ادب پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مضامین بچوں میں کافی پسند کیے جاتے ہیں۔ سائنسی مضامین کے علاوہ دیگر مضامین اور تخلیقات، مثلا نظم، کہانی اور ناول کی بات کی جائے تو بچوں کے ادب میں آج ویسا معیار نہیں ہے جیسا زمانہ قدیم میں تھا۔ ہندی کی 2 نظموں کا میں یہاں ذکر کروں گا جس سے یہاں موجود آپ سب واقف ہوں گے۔ شیلیندر کی لکھی نانی تیری مورنی کو مور لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ اسی طرح فلم معصوم میں فلمائی گئی گلزار کی لکھی نظم لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی کا گھوڑا، گھوڑے کی دم پر جو مارا ہتھوڑا۔ ایسی اور بھی نظموں کی مثال دی جا سکتی ہے جو آج بھی بے حد مقبول ہیں اور بچے ایسی ہی نظموں کو پسند کرتے ہیں۔ انگریزی میں بھی کئی ایسی نظمیں ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ امیر خسرو، نذیر، انشاء، محمد حسین آزاد، حالی، چکبست، حامد اللہ افسر، اسماعیل میٹھی، اکبر، اقبال، پریم چند، امتیاز علی تاج، ڈاکٹر ذاکر حسین، عابد حسین، شفیع الدین نیر، کرشن چندر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، سراج انور، خواجہ احمد عباس، اظہار اثر، مظفر حنفی، ذکیہ مشہدی، مناظر عاشق ہرگانوی، غلام حیدر، عادل اسیر دہلوی، اسد رضا، فیروز بخت احمد، محبوب راہی، اقبال برکی، متین اچل پوری، حافظ کرناٹکی، خوشحال زیدی، بانو سرتاج، وکیل نجیب، سراج عزیز، رونق جمال وغیرہ ایسے نام ہیں جو بچوں کے ادیب کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ غیر ممالک میں موجودہ عہد میں نصر ملک ڈنمارک، تنویر پھول نیو یارک، مقصود شیخ بریڈ فورڈ، طارق مرزا سڈنی، مرزا حامد بیگ لاہور، ادریس صدیقی کینیڈا جیسے ادیب بچوں کا ادب آج بھی تخلیق کر رہے ہیں۔ اردو کی اگر بات کی جائے تو نذیر کی نظمیں ریچھ کا بچہ، بکری کا بچہ، حالی کی نظمیں کرنا بڑوں کا مانو، لاڈلا بیٹا، اسماعیل میٹھی کی صبح کی آمد، ہونہار بیٹا، علامہ اقبال کی نظمیں بچے کی دعا، ترانہ ہندی، پرندے کی فریاد وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جو آج بھی ویسے ہی مقبول ہیں جیسی اپنے زمانے میں تھی۔ ایسا نہیں کہ ان نظموں میں کوئی بہت خاص بات ہو، یہ آسان اور عام فہم نظمیں ہیں لیکن ایسی ہیں کہ سننے اور پڑھنے والے کو فوراً اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسی نظمیں اب نہیں تخلیق ہو رہی ہیں جن کی حیثیت دائمی ہو اور جو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں، یا اگر تخلیق ہو بھی رہی ہیں تو کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں؟ یہاں موجود آپ میں سے بیشتر لوگوں نے کامکس ضرور پڑھے ہوں گے۔ ناگراج، سپر کمانڈو، دوگا، چاچا چودھری جیسے نام مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ان کے درجنوں کامکس میں نے اپنے بچپن میں پڑھے تھے، لیکن جب ہم اردو میں بچوں کے ادب کی بات کرتے ہیں تو آج تک ایک بھی ایسا کردار تخلیق نہیں کر سکے جو خالص اردو کا ہو اور کسی دوسری زبان سے مستعار نہ لیا گیا ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں کہ اردو میں اہم اور بڑے کرداروں کی کمی ہے۔ حاتم طائی، ملا نصیر الدین، علی بابا، علاؤدین جیسے لافانی کردار ہیں اردو میں، لیکن یہ سارے کردار عربی ادب سے ماخوذ ہیں۔ کیا اردو میں کسی ہیرو یا کردار پر پوری سیریز لکھی گئی ہے جو اردو قاری میں مقبول ہوئی ہو؟ اب ایک اور اہم مسئلے کا رخ کرتے ہیں، وہ ہے سرکولیشن۔ بچوں کے ادب کا سرکولیشن موجودہ دور میں کتنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے، مر رہی ہے، بچوں کی کتابیں رسالے خریدار نہ ہونے کی وجہ سے سڑ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے اردو کے ادب اطفال پر غلط اثر ڈالا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ سارے مفروضے بالکل غلط ہیں۔ بچوں کی کتابیں اور رسالے آج بھی چھپ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ تعداد میں چھپ رہے ہیں۔ میں گزشتہ برس سولہپور کتاب میلے میں 9 دن موجود رہا، وہاں لاکھوں روپے کی کتابیں فروخت ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی کتابوں کی تھی۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں اردو کتابوں کے ایک بڑے بک سیلر مرزا عبد القیوم ندوی ہیں، جن کی مثال میں یہاں دینا چاہوں گا۔
2013 में बच्चों की दुनिया का आगाज हुआ था, जिसे कुछ ही महीनों में मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी ने 1 लाख की तादाद में फरोख्त करने का एक रिकॉर्ड बनाया था। यही नहीं, पहले वो साइकिल पर किताबें बांध कर स्कूलों, कॉलेजों, यहाँ तक कि मस्जिदों के बाहर बैठकर आवाज लगाकर फरोख्त किया करते थे। बच्चों की दुनिया की एजेंसी लेने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी, फिर कार और अपना फ्लैट भी ले लिया। ये आज का मंजरनामा है जिसमें हम और आप ये कहते हैं कि उर्दू खत्म हो रही है। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी जैसा जुनूनी अगर शुमाली हिंद में भी हो तो यहाँ भी किताबों की तरसील और फराहमी की सूरत हाल ठीक हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में उर्दू की किताबें, अखबारात, रिसाले ज्यादा फरोख्त होते हैं? दिल्ली, लखनऊ और शुमाली हिंद के शहरों में लोग क्यों नहीं खरीद कर पढ़ने पर तवज्जो देते हैं? यहाँ ये भी जिक्र कर देना जरूरी समझता हूँ कि बच्चों की दुनिया सरकारी बजट से शायद होता है, जिस पर हुकूमत सब्सिडी देती है, और इतनी कम कीमत में हम फरोग उर्दू की खातिर इतना खूबसूरत रिसाला शाये करते हैं। जाहिर है कि ज़ाती रसाल निकालने वालों को थोड़ी मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत बुरी भी नहीं है। गुल बूटे, उमंग, बयान तारीफ जैसे रिसाले आज भी निकल रहे हैं और हमारे यहाँ मौसूल होने वाले खतूत में भी रसायल का जिक्र रहता है। बच्चों का अगर मौजूदा दौर में तख्लीक हो रहा है और बच्चों तक पहुंच भी रहा है, बस जरा इसमें तेजी लाने की जरूरत है। आज भी बच्चे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली किताबें और रिसाले शौक से पढ़ना चाहते हैं। दिलचस्प कहानियां आज भी उन्हें मजा देती हैं। बस जरा बुनियादी सतह पर उर्दू सिखाने और